Please. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ بچوں آیت نمبر 129 ہے سورۃ البقرہ. یہ وہ دعا ہے جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند فرما رہے تھے، بنیادیں بلند فرما رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی. لیکن یہ دعا مانگی ہے اور دعا بھی مانگی ہے اہل مکہ کے لیے کہ اللہ ان کو مختلف ثمرات میں سے دے دے میں وہ. اور اسی طرح ان کے حق میں یہ بھی دعا فرمائی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب ہمارے وابعث بھیج دے فیہم خود میں مکہ والوں میں رسولا ایک رسول منہم جو جن سے ہو، یعنی مکی ہو، عربی ہو، اور اس کا کام کیا ہو، اس کا کام یہ ہو یتلو کہ تلاوت کرے علیہم ان پر آیات کا تیری آیت، اس کے بعد ویعلمہم الکتاب اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، کتاب و سنت کی تعلیم دے، قرآن سنت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے. انکا بے شک تو جو ہے انت تو ہی ہے العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، تو جو فعل کرتا ہے کام کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. آگے اگلا رکوع ہے اور غالباً اس پارے کا آخری رکوع معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا پارہ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون یرغب اعراض کر سکتا ہے عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، کہ اصل میں دین اسلام ہے. آگے اس کا بیان ہو گیا کہ اس کا دین ملت ابراہیمی کیا ہے، دین اسلام ہے. ہاں من وہ کوئی صفحہ نفسہ جس نے مبتلا کیا اپنے آپ کو حماقت میں بیوقوف میں، تو وہی اعراض کر سکتا ہے، اس سے منہ موڑ سکتا ہے ملت ابراہیمی سے جو اصل میں دین اسلام ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق استفینا ہم نے چنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو فی دنیا میں ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا نبوت کے لیے. اور اللہ یہاں تک جب ان پر کچھ امتحانات آئے تو ان امتحانات کو انہوں نے اچھے طریقے سے پاس کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جن جو اس کو اپنے خلت کے لیے بطور خلیل منتخب فرمایا. ٹھیک ہے جی، اور امامت کی عزت واضح کو نوازا. وَإِنَّهُ اور بے شک ہوں گی ابراہیم سے فی الآخرت، آخرت میں لمن الصالحین، البتہ نیک لوگوں میں سے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اس کانت جب کہا لہو اس سے ابراہیم علیہ السلام سے رب، اس کے رب نے اسلم کہ تو فرما برداری اختیار کرو، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم تو میں تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں لرب العالمین، رب العالمین کے لیے جو تمام جہان کا باننے والا ہے، تمام عالمین کا باننے والا. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، جہان ہے. پھر عالمین کی قسمیں ہیں، عالم جن ہے، عالم انس ہے، عالم حیوانات ہے، عالم حشرات ہے، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم مائعات ہے. یہ مختلف عالم ہیں، اس کی وجہ سے یہ جمع جو ہے عالمین اسی طرح ہے. عالم الملک فرشتوں کی ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے عالمین کا جمع آ گیا. ووصّى بها ابراہیم بنی ہے، ووصّى اور وصیت کی تاکید کی ابراہیم علیہ السلام نے بہا اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور اطاعت گزاری کی تاکید کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو. بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، اور کون؟ یعقوب علیہ السلام سے پہلے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کے ذریعے یہی وصیت تاکید یعقوب علیہ السلام کو ہوئی. پھر یہی وصیت اور تاکید اللہ تعالیٰ کی توحید، اطاعت گزاری، فرما برداری کی پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی، جو ان کے 12 بیٹے تھے. ووصّى بها اور وصیت کی بہا اس تابعداری، فرما برداری اور اطاعت گزاری کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام نے بنی ہیں اپنے اولاد بیٹوں کو. یہ کہا یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چنا ہے لکم تمہارے لیے دین سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام. فلا تموتن تو تمہیں موت نہ آ جائے، الا مگر اس حال میں
مگر وانتم اس حال میں کہ تم ہو مسلمون تابعدار ہو مسلمان ہو. ام کیا تم تم شہداء حاضر موجود تھے اس جب حاضر ہوا موجود ہوا آ گئی یعقوب علیہ السلام کو موت کی گھڑی آ گئی تو موجود تھے اس جب قال اس نے کہا لبنی اپنے بیٹوں سے جو ان کے 12 بیٹے تھے یہ پوچھا اس قال جب پوچھا لبنی اپنے بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام نے ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد کس چیز کی اور کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا نے جواب میں کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی تیرے الہ من معبود کا تمہارا تیرے آپ کے معبود کی و الہ اور معبود آبائے کا تیرے باپ دادا جو ہیں کون تھے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام اور اس طرح اسحاق علیہ السلام. وہ ان کا معبود کون تھا الہن واحدہ معبود ایک تھا. تو جس طرح ان کا معبود ایک تھا ہمارا بھی وہی معبود ہے جو ایک ہی ہے وحدہ لا شریک ہے. ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے اسی ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم ہیں اسی ذات کے لیے مسلمون تابعدار فرمانبردار ہیں. تلک امت یہ ایک امت تھی قد تحقیق خلط جو کہ گزر گئی چلی گئی لہا اسی امت کے لیے کہاں ماں کسبت جو انہوں نے کسب کیا جو کمایا جو اعمال وغیرہ کیے ٹھیک ہے جی تو ان کا فائدہ ان کو ملے گا. ولکم اور تمہارے لیے ماں وہی کچھ ہے کسب تم جو تم کماؤ گے کرو گے. ولا تسألون اور تم سے سوال پوچھا نہیں کیا جائے گا اما اس چیز کے بارے میں قانون کے تھے وہ یا جو عمل کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. وقالو ان یہودیوں اور نصرانیوں نے لوگوں سے کہا کونو ہو جاؤ ہدن یہودی اور نصارا یا نصرانی بن جاؤ تہتدو تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. اگر تم یہودی ہو گئے یا تم نصرانی ہو گئے یہی یہود یا دوسرے لوگوں سے کہتے تھے اس طرح نصارہ عیسائی دوسرے لوگوں سے کہتے بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ہدایت حاصل کریں صحیح رستہ حاصل کریں نجات والا رستہ حاصل کریں تو یہودی بن جاؤ یا نصارہ کہتے تھے ان سے کہ تم نصرانی بن جاؤ. قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر میرے رسول بل ملت ابراہیم حنیفہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے حنیف تھے. حنیف مانی جو باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف مائل ہو جو شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف مائل ہو اس کو حنیف بولتے ہیں. جو راہ دلالت سے راہ ہدایت کی طرف مائل ہو جو راہ صراط مستقیم کو اختیار کرے. اور آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھئی یا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. تم تو لوگوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے ہو جبکہ ملت ابراہیمی تو ملت حنفی تھی وہ تو توحید کا دین تھا جو کہ دین اسلام تھا. اچھا جی وَمَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. دیکھو آپ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. نصرانیوں عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جو مشرکین تھے دوسرے مشرکین مکہ انہوں نے 307 بت رکھے تھے ٹھیک ہے جی وہ بھی مشرکین نہیں ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے زور شور سے لیتے تھے تو وہ بھی شرک میں مبتلا. یہودی بھی شرک میں مبتلا عیسائی بھی شرک میں مبتلا. تو تم شرک کی طرف دعوت دیتے ہو حالانکہ اس کی توحید وہ تو توحید کے نمبردار تھے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. اور ان کی تاریخ ذرا دیکھو کہ انہوں نے کتنے بتوں کو توڑ ڈالا ٹھیک ہے جی. بازار میں جب بت لے جاتے تھے وہاں بھی ان کی برائی بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ کسی کام کی نہیں ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو ذرا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے ان کو خریدتے ہو یا ان کو چھوڑ دیتے ہو ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جو بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے زور شور سے لیتے ہیں یہودی یا نصرانی یا مشرکین مکہ وہ سارے شرک میں مبتلا ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام خود توحید کے نمبردار تھے اور وہ دین اسلام تھا. دین عند اللہ اسلام. اچھا جی قل تم کہو آمنا باللہ کہ ہم اے مسلمانوں تم کہو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل اور اس وحی پر جو کہ نازل ہوا ہے ہماری طرف وما انزل اور اس وحی پر جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو نازل ہوئی. صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے سورۃ الاعلیٰ پر نمبر 30 میں. صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے تھے تو میں یہی سے یہ چیزیں ذکر کی.
ٹھیک ہے جی. وہ اسحاق اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلے تھے. وہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو والاسباط اور ان کے اولاد کی طرف وما اوتیا موسیٰ اور جو دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات بھی تھا اور صحیفے بھی تھے. احکام عشرہ مشہور ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. وہ عیسیٰ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل شریف دیا گیا تھا, انجیل مقدس. وما اوتیا النبیون اور اوپر ایمان لاتے ہیں جو نبیوں کو دیا گیا من ربہم ان کے رب کی جانب سے. لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی کے بارے میں کہ بھائی کسی کو مانیں کسی کا انکار کریں, بلکہ ہم تفریق نہیں کرتے کسی بھی لحاظ سے, نہ نسب کے لحاظ سے اور نہ ان کے دین کے لحاظ سے, بلکہ وہ سارے دین حق پر تھے. جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے تھے صحیفوں کی صورت میں یا کتابی کی صورت میں وہ سب کچھ حق تھا, حق کے نمبردار تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم جو ہیں اسی ذات کی کیا ہیں تابعدار ہیں, اسی کے لیے مسلمان ہیں جو اس کے احکام ہیں ان کے اطاعت گزار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائے, یہ جو یہودی نصرانی اور مشرکین ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اے صحابہ اے مسلمانوں تمہارے جیسے ایمان لے آئے ہیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا بس تحقیق پھر وہ ہدایت پر آ گئے, اگر نہیں تو پھر دیکھو کل یہ حدیث میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم تھا. دیکھیے جی اس نے اپنے بھتیجے ابو سلمہ اور مہاجر سے کہا کہ دیکھو ہمارے تورات میں ذکر ہے کہ بنی اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. جس کسی نے اس کی تابعداری اختیار کی تم میں سے وہ ہدایت پر آگے اس کی خوشخبری ہے, اور جس کسی نے ان کا انکار کیا اس کو تسلیم نہ کیا اس پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کل حدیث میں نے آپ لوگوں سے بیان کیا تھا. برحال جی تو آپ اللہ جی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ بھائی اگر یہ لوگ ایمان لائیں تمہارے جیسے ایمان تو ہدایت پر آ گئے, نہیں تو گمراہ ہو گئے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ انہوں نے منہ موڑا اعراض کیا فَإِنَّمَا بس بات کی بات ہے ہم فی شقاق تو وہ مخالفت پر آئے ہیں, آپ ہدایت پر ہیں تو وہ گمراہی پر ہیں. ہدایت والے جو ہے نا پھر جنت کی طرف جائیں گے, گمراہی والے جہنم کی طرف جائیں گے. ہدایت والے رحمان کے راستے پہ چل رہے ہیں جبکہ گمراہی والے شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. بس ایک فیقہ بس کافی ہے تیرے لیے میرے محبوب, اللہ کافی ہے. وہ اللہ جو ہے سمیع سب کچھ اچھی طرح سن رہا ہے, اللہ نے اس کو اچھی طرح ہر چیز کا علم ہے. صبغۃ اللہ اختیار کرو رنگ اللہ کا, مراد بندگی ہے. اصل میں یہ مسلمانوں سے یہ قرآن میں یہ ذکر کیوں ہوا کہ صبغۃ اللہ یعنی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا رنگ, جو کہ مراد بندگی ہے, اللہ کی بندگی اختیار کرو. یہ یہودیوں میں ایک عادت پڑ گئی تھی کہ ان کے دین کو کوئی اختیار کر لیتا تو وہ ان کو غسل دیتے, نہلاتے تھے, بچوں کو بھی نہلا دیتے. بعد میں یہ عیسائی بھی ان کو دیکھا دیکھی وہ نہیں کہتے کہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, ٹھیک ہے جی یہ محاورہ ہے. بہرحال تو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہی کام شروع کیا. اب جو کوئی عیسائیت اختیار کرتا ہے تو وہ ان کو نہلا دیتے ہیں, ان کو کوئی خاص پانی ہے جہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں وہاں نہلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی کہ آپ جو گناہوں سے پاک ہو گیا. یہود اس طرح کرتے تھے تو عیسائی بھی اس طرح کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ان کی ذرا سرچ کریں گے اس بارے میں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اسی رنگ میں کیا رکھا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو اس پانی میں خاص قسم کے پانی میں غسل دیتے ہیں کہ بھائی اب گناہوں سے تم پاک ہو گئے. اصل جو ہے نا اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا, تو وہ اختیار کرو. ومن احسن اور کون ہے اچھا من اللہ اللہ تعالیٰ سے صفۃ رنگ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے جی. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم جو ہیں اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں, اس کی بندگی کرنے والے ہیں. اور کہہ دیجیے میرے محبوب ان لوگوں سے, یہودیوں سے, یہ نصرانیوں سے, مشرکین سے کہیں اتحاجوننا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو فی الہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ربنا وہ رب ہمارا ہے اور تمہارا بھی رب ہے, ولنا اور تمہارے لیے اعمال ہیں, اور ولکم اللہ ہمارے لیے ہمارے اعمال, ولکم تمہارے لیے اعمال تمہارے اعمال, ونحن لہ مخلصون اور ہم جو ہیں اسی کے لیے اپنے زندگی بندگی ہر چیز کو کیا کرتے ہیں خالص کرتے ہیں. ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم کے بے شک ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی جو اولاد ہے, کانوا ہودن یہ یہودی اور نصارہ یا نصارہ تھے, نصرانی تھے. آپ یہ کہتے ہیں اچھا جی قل انتم کہہ دیجیے پوچھ لے ذرا ان سے انتم عالم کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ یا اللہ جانتا ہے. اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہ تو حنیف تھے, ہدایت پر تھے, توحید پر تھے, جبکہ آپ لوگ سارے شرک میں مبتلا ہیں. یہودی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا, مشرکین نے 60 آپ سب مشرکین ہیں. آپ یہ بات کرا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے اولاد وغیرہ کیا تھے, یہودی اور نصرانی تھے. تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ ملت حنفی پر تھے, دین اسلام پر تھے, توحید پر تھے, وہ سچ کہہ رہا ہے یا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات زیادہ جانتی ہے تم سے؟
قل انتم کیا عالم تم جانتے ہو زیادہ ام اللہ یا اللہ ومن ازلم کون ہے زیادہ ظالم ممن اس سے شاکتم جس نے چھپایا شہادت گواہی حقیقت حق اندہ جو آیا ہے اس کے پاس من اللہ اللہ کی جانب سے کتابیں آئی ہیں تمہارے پاس تورات انجیل صحیح آئے ہیں سب میں حقیقت ذکر ہے تم چھپاتے ہو کیوں چھپاتے ہو ومن اللہ نہیں اللہ تعالیٰ بغافلین غافل لاپرواہ بے خبر اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو تلک امت یہ ایک امت کی قد خلت کی گزر گئی چلی گئی لہا اس کے لیے ہے کام ماں کسب جو انہوں نے کسب کیا تھا کمایا تھا بولے تمہارے لیے ماں وہی کچھ ہے کسب جو تم کسب کرتے ہو کماتے ہو ولا تسألونا اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اما بارے اس کے کانوں کے تیرو یا معلوم جو کچھ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا. آج انشاءاللہ